بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين بأنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة إلى آخره صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا محمد إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة بے شک اللہ رب العزت نے خرید کر لیا مومنوں کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو اس کے بدلے میں کہ ان کے لیے جنت ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کریں، فیقتلون ویقتلون، بس وہ مارے اور مارے جائیں، وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اس کے ذمہ کرم پر سچا وعدہ ہے تورات میں، انجیل میں اور قرآن مجید میں۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اور اس سے بڑھ کے کون ہے اللہ سے بڑھ کے کون ہے اپنے وعدے کو پورا کرنے والا۔ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، بس تم خوش خبری مناؤ اس سودے پر جو تم نے اس سے سودا کیا۔ وذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے نبی علیہ السلام کے دست اقدس کے اوپر بیعت کی تو آقا علیہ السلام سے عرض کرنے لگے عبداللہ بن رواحہ، یا رسول اللہ آپ ہم سے جو بھی شرط لگائیں ہمیں قبول ہوگی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں دو شرطیں لگاتا ہوں، ایک اللہ کے لیے ایک اپنے لیے۔ اللہ کے لیے تو یہ ہے کہ تم عبادت صرف اپنے رب کی کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، صرف اور صرف اپنے اللہ کی عبادت کرنا۔ اور اپنے لیے شرط یہ ہے کہ جو چیز تم اپنے لیے پسند نہ کرو اس کو میرے لیے بھی کبھی پسند نہ کرنا۔ یہ دو شرطیں ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر ہم ان دو شرطوں کو پورا کر دیں تو کیا ملے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہیں جنت ملے گی۔ کہتے ہیں بہت ہی خوب تجارت ہے یہ، تو بہت ہی خوب تجارت ہے یہ، تو بڑے نفع والا سودا ہے، لو پھر ہم نے یہ سودا آپ سے کر لیا، یہ ہمارا سودا ہو گیا، ہم اس کو کبھی نہیں توڑیں گے۔ تو رب ذوالجلال جل وعلا نے آیت کریمہ کے اندر اس کی تفصیل بیان فرما دی۔ فرمایا بے شک اللہ ایمان والوں کے مال و جان کا خریدار ہے، اس کے بدلے میں پروردگار نے انہیں جنت عطا فرمائی ہے۔ تم اس کے راستے میں لڑو، اوروں کو مارو گے پھر بھی جنت، اگر خود تم مر جاؤ گے پھر بھی جنت، چاہے غازی بن جاؤ چاہے شہید بن جاؤ، ہر صورت میں تمہارے لیے جنت۔ اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، تورات میں بھی یہ ہم نے بیان کیا تھا، انجیل میں بھی بیان کیا تھا، قرآن مجید کے اندر بھی ہم بیان فرما رہے ہیں۔ لہذا یہ جو اللہ سے تمہارا سودا ہو گیا اس کے اوپر خوشی مناؤ، فاستبشروا، کیا مناؤ؟ خوشی مناؤ، خوشی، یہ بہت بڑا نفع کا سودا تم نے اللہ سے کیا ہے اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اعتبار عموم الفاظ کا ہوتا ہے، خصوص نزول کا نہیں ہوتا، یعنی اگرچہ نازل ہونے کا تو ایک خاص موقع ہے لیکن اس میں حکم قیامت تک آنے والے سارے مومنوں کے لیے ہے۔ اللہ کریم سارے ایمان والوں کی جان اور مال کا خریدار ہے، خرید فرما کے اس کے بدلے میں جنت عطا فرمانے کا وعدہ کرتا ہے۔
جیسے ایک زبانی کلامی وعدہ ہوتا ہے اور ایک اسٹامپ پیپر کے اوپر ہوتا ہے۔ ظاہر بات ہے اگر اسٹامپ کے اوپر کوئی وعدہ معاہدہ تحریر کریں گے تو اس کا ایک وزن ہوگا نا، بات میں پختگی ہوگی۔ ایسے ہی اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ جو ہم نے وعدہ کیا ہے تم سے، یہ کوئی عام وعدہ نہیں ہے، بلکہ تورات میں بھی تھا، انجیل میں بھی تھا اور قرآن مجید میں بھی ہے۔ 3 کتابوں کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے وعدہ بیان فرمایا ہے، لہذا پختہ وعدہ ہے۔ اللہ کریم یہ ذکر نہ بھی کرے تو رب کا وعدہ تو سچا وعدہ ہے، ایمان والوں کو تو یقین ہے، لیکن اس کے باوجود پروردگار نے یقین دہانی دلائی کہ ان 3 کتابوں کے اندر یہ ہم نے وعدہ بیان فرمایا ہے۔ یہ ہمارا جسم، اس کی کیا قدر و قیمت ہے، لیکن پروردگار نے اس کی قدر بنا دی۔ وہ کہتے ہیں نا کسی دے واسطے مریے تے اتنے مول بھی تے ہونا چاہیے، جڑا اللہ دے واسطے مرے پھر پروردگار انج مول دیتا، فرمایا یقاتلون فی بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ، اگر میری خاطر مرو گے تو پھر یہ تمہاری جانیں ضائع نہیں کروں گا بلکہ اس کے بدلہ جنت ہے، اعلیٰ کیا ہے، لیکن کس کی وجہ سے ہے؟ من المؤمنین، ایمان کی وجہ سے ہے۔ یہ جو اندر دل میں ایمان ہے نا، اس ایمان کی وجہ سے، اگر دل میں ایمان نہ ہو تو پھر اللہ کی بارگاہ میں اس کی کوئی قدر نہیں۔ اس لیے ایمان کی انسان کو حفاظت کرنی چاہیے کہ کہیں میرا ایمان ضائع نہ ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ایمان نہ ہو انسان میں جلوہ گر تو کیا قدر اس خمیرہ ماؤ مدر کی ہے۔ فرمایا اگر انسان کے اندر ایمان نہیں ہے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، یہ ایمان کی قدر و قیمت ہے۔ نور الہ کیا چیز ہے، محبت حبیب کی، جس دل میں یہ نہ ہو وہ جگہ خوک و خر کی ہے۔ فرمایا یہ جو اللہ پاک نے دل بنایا ہے یہ ایمان کے لیے، اور ایمان کہتے ہیں حبیب کی محبت کو، اسی کو نور الہ کہتے ہیں، اس کو محبت کہتے ہیں، یہ ایک ہی چیز ہے۔ فرمایا اگر یہ دل میں موجود ہے تو اللہ کی بارگاہ میں بڑی قدر ہے، اللہ اس کا بدلہ جنت عطا فرمائے گا۔ اگر دل میں یہ چیز نہ ہو تو پھر وہ دل گدھوں سے بھی برا ہے، وہ گدھوں سے، ہر بری مخلوق سے بھی وہ دل برا ہے، اس لیے کہ اس دل میں اللہ رسول کی محبت نہیں ہے، نور الہ اس میں داخل ہے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ بندہ میدان جنگ میں جائے، لڑائی کرے، اپنی جان کو اپنے مال کو خرچ کرے۔ جب بھی کوئی انسان کو موقع ملے دین اسلام کے اوپر اپنی جان اور اپنا مال قربان کرنے کے لیے ہر وقت انسان تیار رہے، اس کے ساتھ اللہ کا یہ وعدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر ایک سے وعدہ ہے کہ جو اپنی مال جان اس کے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایک مٹی کا بت ہے لیکن پروردگار عالم نے اس کو کتنا قیمتی بنا دیا۔ میاں محمد بشیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ خس خس جتنا قدر نہ میرا تے میرے صاحب نو بنیا میں گلیاں دا کوڑا روڑا کوڑا مینوں محل چڑھایا سایاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا مینوں محل چڑھایا سایاں۔ حضرت زید بن عبد الواحد بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، مسلمانوں کے اوپر
مشکل وقت آ گیا، کافر حملہ کرنا چاہتے تھے، انہوں نے بصرے کے اندر مجمع لگایا، جیسے میں واز کر رہا ہوں اسی طرح وہ واز کر رہے تھے، اور یہی آیت کریمہ پڑھی، اے لوگوں اللہ کے راستے کے لیے نکلو، اللہ رب العزت جل وعلا نے تمہارے مال جان کو خرید فرما کے اس کے بدلے میں جنت تمہیں عطا فرمائی ہے۔ ایک عورت کا گزر ہو رہا تھا، اس نے جب سنا تو حضرت زید بن عبد الواحد بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، کہنے لگی ہے زید بن عبد الواحد بصری، جس بی بی کا، جس حور کا تو تذکرہ کرتا ہے، میں چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا اس کے ساتھ بیایا جائے، میرے بیٹے کی وہ بیوی بن جائے، میں چاہتی ہوں کہ اس 5 بعد خاتون کے ساتھ اپنے بیٹے کی شادی کروں، اس کا حق مہر کیا ہے؟ فرمایا حق مہر یہ ہے کہ اپنی جان اللہ کے راستے میں پیش کر دے، اپنی جان پروردگار کے راستے میں پیش کر دے۔ بڑا حسین و جمیل اللہ کریم نے بیٹا عطا فرمایا تھا، بڑے بڑے لوگ رشتہ دینا چاہتے تھے، لیکن بیٹے سے کہتی ہے بیٹا اس جیسا رشتہ آپ کو کبھی نہیں ملے گا جس کا ذکر زید بن عبد الواحد بصری نے کیا ہے، لہذا اسی کو پسند کر لے۔ فرما بردار بیٹے نے کہا ماں تیرا حکم قبول ہے، مجھے دل و جان سے قبول ہے۔ حق مہر 10,000 درہم پیش کیے اس بی بی نے زید بن عبد الواحد بصری کو، یہ 10,000 حق مہر ہے، میں ادا کرتی ہوں، اور یہ گواہ اس مجمع کو بنا لے، یہ بیٹا میں پیش کرتی ہوں، اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتی ہوں کہ پروردگار جل وعلا ان حوروں کے ساتھ میرے بیٹے کی شادی فرما دے۔ ساز و سامان لیا، میدان جنگ کی طرف بیٹا نکلا، برات جا رہی ہے، دائیں بائیں مجاہدین اس آیت کریمہ کی تلاوت کر رہے تھے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ فرمایا بیٹا میں تمہیں بھیج رہی ہوں تو واپس زندہ نہیں آنا، سلامت واپس نہیں آنا۔ بیٹا میدان جنگ میں آیا، کئیوں کو باصل جہنم کیا، بالآخر پروردگار عالم جل وعلا نے ان کو شہادت عطا فرمائی۔ ماں اپنے گھر میں سوئی ہوئی تھی، جب بیٹا شہید ہوا اللہ کریم نے حجاب اٹھا دیے، جنت میں اپنے بیٹے کو دیکھا حوروں کے ساتھ بیٹھا ہوا۔ دوسرے دن آئی مبارک دینے کے لیے زید بن عبد الواحد بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں، اے زید بن عبد الواحد بصری تمہیں مبارک ہو، اللہ کریم نے میرے بیٹے کو قبول فرما لیا ہے۔ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم۔ اللہ فرماتا ہے جو رب کے ساتھ تم نے سودا کر لیا ہے بڑا نفع کا سودا ہے، اس کے اوپر خوشی مناؤ۔ اور مومن کو اس کے اوپر خوش ہونا چاہیے کہ جب کوئی اپنا مال اور دین اسلام کی خدمت کے لیے اسے کوئی موقع نصیب ہو تو خوشی کے ساتھ وہ کام کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس کا بدلہ اللہ کریم نے جنت رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید کی صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ۔ پروردگار ہم سب کی حاضر شرف قبولیت عطا فرما، ہر غلطی خطا کی معافی عطا فرما، دنیا آخرت ہر دینی عزت عطا فرما، اور روز محشر نبی علیہ السلام کی شفاعت طیبہ نصیب فرما، خاتمہ بالخیر نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ